معاشی سطح پر سود اور جوئے کا کامل انسداد. انسداد کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ. اس سود نے کیا کیا؟ ہمارا فورن ڈیٹ اس سے زیادہ لوکل ڈیٹ ہے, بیرونی قرضوں سے زیادہ ہمارا اندرونی قرض زیادہ ہے. ان سب کو ملائیں تو اس وقت اگر ایک بچہ کراچی میں پاکستان میں پیدا ہوگا تو وہ 1,80,000 روپے کا مقروض پیدا ہوگا. او بھائی, اندرونی سود ختم کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک کارپوریشن دوسری کارپوریشن سے, ایک کارپوریشن گورنمنٹ بیس دوسری گورنمنٹ بیس کمپنی سے کچھ لیتی ہے دیتی ہے, اس پہ سود چل رہا ہے. بھگت کون رہے؟ اینڈ یوزر کون ہے؟ میں اور آپ, ہم اور آپ بھگت رہے ہیں. چنانچہ شراکت و مضاربت شرعی اصطلاحات ہیں, پروفٹ اینڈ لاس. شراکت اور مضاربت کے اصول پر معیشت کی تشکیل نو کا معاملہ, اور اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں, سود کا معاملہ ختم نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو. تو جنگ کی حالت میں بیٹھے تو خوشحالی کدھر سے آئے گی؟ سکون کہاں سے ملے گا؟ اس لیے باتیں بیان ہو رہی. عوام کے لیے بھٹو صاحب کے دور کے الفاظ ہیں: روٹی, کپڑا, مکان, علاج, معالجہ اور تعلیم کا حکومت کی طرف سے انتظام. کون لوگ؟ جو فقہا کے الفاظ ہیں ہمارے ملک میں اردو میں استعمال کیے, اکتساب رزق, جو رزق کے کمانے کی پوزیشن میں نہیں اور ان کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی, تو کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری. یہودی بھیک مانگ رہا ہے, سیدنا عمر کا دور ہے, کیوں بھیک مانگ رہا ہے تو؟ بھائی میں پہلے آپ کو جزیہ دیتا تھا, اب میں کمانے کے قابل نہیں. کیا خوبصورت تاریخی جملہ آتا ہوا, تو گھر بیٹھے گا ہم تیری حفاظت کریں گے. یہودی, مسلمان تو اس سے بڑھ کر ہوگا. تو ان لوگوں کے لیے جو اس کی محنت نہ کر سکتے ہوں. میں آپ کو دل سے 2-3 مثالیں تو ذکر کیے بغیر. ایک صاحب ہاسپٹل گئے اپنے بچے کو لے کر, فٹس آ گئے تھے ان کے بچے کو. گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھا, 52 لوگ لائن میں کھڑے تھے. کہا یہ تو مشکل ہو جائے گی. فوراً سے اپنے دوست کو فون کیا, انہوں نے بتایا کہ یہ دوائی پلا دو, وہ بچے کو گھر لے کر آ گئے. وہ 52 کا حق نہیں کہ ان کو بھی ڈاکٹر اویلیبل ہو. ایک صاحب کے بھائی کے گھر میں بچے کی, یہ ریئل لائف واقعات ہیں, بچے کی آمد کا موقع تھا, بلڈ کی ضرورت تھی ان کی وائف کے لیے, تو بھائی نے بھائی کو بٹھایا, چلو جی چلتے ہیں. سول ہاسپٹل لے کے گیا, گورنمنٹ کا ہاسپٹل, وہی 10 لوگ آئے ہوئے, 100 لوگ باہر کھڑے ہوئے, رشی رش ہے, جگہ ہی نہیں. چلو بھائی گاڑی میں بیٹھو. پرائیویٹ میں گئے, 1200 روپے دیے, ٹھنڈ ماحول کے اندر بلڈ دیا اور اگلے دن ریسیو کر لیا. جی, اس شہر میں بچے پڑھتے ہیں گورنمنٹ اسکولز کے اندر, اور پوش ایریاز کی کچھ اچھی نیک خواتین گئیں کہ ذرا چیک کریں کہ بھائی ان بچوں کے حالات کیسے ہیں. تو بچوں سے پوچھا, بیٹا ناشتے میں صبح کیا کھایا تھا؟ یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, اور بہت دیندار خاتون نے یہ بات مجھے بتائی تھی, بوڑھی خاتون تھی, کہ بیٹا انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ 2 بچوں نے کہا کہ آج ہماری ناشتہ کرنے کی باری نہیں تھی. ہم 4 بہن بھائی ہیں, 2 ایک دن ناشتہ کرتے, 2 ایک دن ناشتہ کرتے. آپ اور میں بھی گاڑی میں واپس جائیں گے. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ خادم حسین رضوی صاحب کے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ پنجابی میں تھا, مجھے سمجھ آ گئی. دی کہتے ہیں نا بیٹی کو. میں بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر آیا ہوں, آپ بھی اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو لے کر آئے ہوں گے. آپ اور میں سگنل پہ گاڑی پہ رکیں گے تو کسی کی بیٹی سامنے آئے گی نا, آپ کی میری بیٹی کی طرح نہیں ہے کیا؟ اس کو جینے کا حق نہیں, اس کو کپڑے پہننے کا حق نہیں, اس کو جوتی پہننے کا حق نہیں. آپ اور میں افورڈ کر سکتے ہیں. میرے بینک میں پیسے پڑے ہوئے, میرے بچوں کا پیٹ بھرا, بڑے آرام سے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں میں. جس کو صبح کا ناشتہ بھی اویلیبل نہیں, رات کا کھایا نہیں اس نے کھانا, وہ نارمل لائف گزار سکتا ہے؟ اسلام اس کو کیٹر کرتا ہے. یہ کوئی سیاسی یا سوشلزم والوں کی باتیں نہیں. شاہ ولی اللہ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ, جب عدل نہیں ہوتا, ظلم کا نظام ہوتا ہے, تو ایک طرف امیر سے امیر تر تو ہوتا ہے, وہ اللے تللے کرتا ہے, اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے دولت کے نشے کے اندر آ کر. اور کبھی تو وہ مزدور کا خون کشید کر کے رات کو شرابیں پی رہا ہوتا ہے, اور دوسری طرف ایک عظیم اکثریت جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہی ہوتی. اس غریب کو پتہ ہی نہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, کاد الفقر ان یکون کفرا, قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جائے, یہ تنگ دستی بھوک انسان کو کفر کی طرف لے جائے. دین ایڈریس کرتا ہے اس ایشو کو. ہم نے سمجھا صرف نماز کا, ہم قائل ہیں نماز دین کا ستون ہے. ہم قائل ہیں صدیق اکبر نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں یا نہ دینے والوں کے خلاف قتال کرنے کا اعلان فرمایا تھا. ہم قائل ہیں اس چیز کے. لیکن دین صرف یہ چند عبادات نہیں دیتا, صرف چند رسومات نہیں دیتا, یہ پورا سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم پر پورا نظام دیتا ہے, اور ایک سوشل جسٹس کا نظام دیتا ہے جس میں ریاست کی حفاظت کرتی ہے ان افراد کی جو معاش کی جد و جہد میں پیچھے رہ گئے, کمزور ہیں, یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ معاش کی محنت کر سکے. سود ہے, جوا ہے, اس کا ذکر آ چکا, اور جاگیرداری نظام کی برائیوں کا مکمل خاتمہ. ایک تو جاگیرداری کے مسائل پر تفصیل ہے, وہ پھر ہمارے ہاں اہل علم کے درمیان میں مباحث ہیں, وہ میرا مقام نہیں کہ میں ذکر کروں اور اس کی تفصیل کا موقع نہیں.
لیکن کم سے کم جو حاریوں کے پاس ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جو جاگیرداروں نے جاگیریں بنا رکھی, پوری اپنی جیلیں بنا رکھی اور ظلم و ستم کا رکھا ہے, اور ان ظالموں نے اپنی بچیوں کے نکاح کر رکھے قرآن کریم کے ساتھ, اور جو ظلم و ستم برپا, یہ ظلم تو ختم کیا جائے, انسان کو انسان کی غلامی سے تو نجات دلائی جائے, یہ بھی اس میں پیش نظر ہوگا جب شریعت کا نفاذ ہوتا ہے. نظام زکوٰۃ اور وصول عشر کی تنفیذ, ہماری زمین عشری خراجی, یہ مباحث علماء کے درمیان ہیں. اس میں انقلابی آرابی ہیں, خراجی ہیں, ان کے ابا جان کی زمین نہیں, فتوحات کے ذریعے ملی تھی, یہ اس ریاست کی ملکیت ہے, ان کی نہیں ہے, یہ انقلابی رائے ہے. ایک رائے گنجائش والی ہے کہ نہیں جی عشری ہیں, تو عشر کون سا وصول ہو رہا ہے, کہاں وصول ہو رہا ہے؟ اگر زکوٰۃ اور عشر صحیح طور پر اس ملک میں وصول ہو تو یہ سارا کچھ نظر نہ ہے جس کو آج ہم فیس کر رہے ہیں کہ آپ اور میں بھی یہاں سے نکلیں گے اور سنگر پر بچے بھیک مانگتے ہوئے, صبح آپ گھر سے نکلیں گے اور کچرے کے ڈھیر سے پھکے ہوئے کھانے کے ٹکڑے چنتے ہوئے بچے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے مجھے اور آپ. دین ایڈریس کرتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن آج یہ بیان ہی نہیں ہو رہا. ہاں اقبال نے کچھ ذکر کیا, قائد اعظم نے کچھ ذکر کیا, الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ. دین کا یہ خوبصورت چہرہ, جب جینے کا حق ملے گا بندے کو تو اللہ سے لو لگائے گا نا. اس کو جینے کا حق ہی نہیں مل رہا ہے, اللہ کو کہاں یاد رکھے گا, اپنے مقصد حیات کو کہاں یاد رکھ سکے گا.